رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا صدق الله العظيم۔ ساری ہی تعریفیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے سزاوار ہوں، جن کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ایڑی سے لے کر چوٹی تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے۔ صحت کی نعمت جو ملی ہوئی ہے اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، نیم ہے، فیم ہے، لیکن صحت نہیں ہے تو اس کا نام، اس کی شہرت، اس کی دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ دیکھیے اگر آپ کو صحت نہ ہوتی تو آپ عمرہ اور حج کے لیے کیسے تشریف لے جاتے؟ صحت ملی ہے تبھی تو نماز پڑھیں گے، ورنہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اگر اللہ تعالیٰ گھٹنوں میں، پیروں میں درد بھیج دیں تو نماز کا جو رکن اعظم ہے سجدہ، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جائے کہ عمرہ اور حج کہاں سے کرے گا؟ تو صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو پیدائش سے لے کر اب تک ہمیں جو نعمتوں سے نوازے ہوئے ہیں، صرف سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک مرتبہ حکم فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میرے بندوں میں بہت ہی کم کوانٹٹی میں لوگ ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مصلی بچھائے اور شکر ادا کرنا شروع کیا۔ اور ان کا شکر کیسا تھا؟ ایک سانس لیتے اللہ کا شکر ادا کرتے اور ایک سانس چھوڑتے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو ایسے زندگی کا ایک عرصہ اس طرح انہوں نے گزارا۔ تو اس طرح گزار لینے کے بعد ان کا گمان ہو گیا کہ اللہ نے جو شکر کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا، میں نے ممکن ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد تمہارا جو شکر ہے وہ صرف تمہاری سانس کا، تم نے جو شکر ادا کیا وہ صرف سانس کی حد تک ٹھیک ہے، بقیہ جو ہمیں صحت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، جو سلطنت دی ہے، جو سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر کب ادا کرو گے؟ جیسے ہی وہی نازل ہوئے ان کو احساس ہوا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اے خدایا میں آپ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے، اللہ نے ان کو تاج و تخت، نبوت اور سلطنت، دولت ہر چیز سے نوازا تھا، حتیٰ کہ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، جنات، شیاطین، جانور، چرندے پرندے ان کے تابع تھے۔ اللہ نے بہت بڑی سلطنت ایسی عطا فرمائی تھی، کسی کو اللہ نے ایسی سلطنت نہیں دی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی دربار سجا ہوا تھا، ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ میرے دربار میں چلیا اور ایمان قبول کر، ورنہ میں لشکر کشی کروں گا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان کا خط پہنچا تو وہ اپنا رخت سفر باندھنا شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کے لیے یمن سے، سبا سے نکل پڑی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات اور جو انسان، بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے بڑا مشہور ہے، تم میں سے کون ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پہ لا کے حاضر کر دے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگا کہ اے حضرت اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ اور حضرت کا جو
कैपिटल सिटी था जहाँ पे हुकूमत थी वो जेरूसलम था और बिल्किस का जो तख्त था और उसका जो हुकूमत चला रही थी वो मुल्क सबा था, और दोनों के दरमियान में 2000 किलोमीटर का डेस्टिनेशन था। तो 2000 किलोमीटर के फासले से उसका तख्त इतना बड़ा था कि 50 गज़ चौड़ा और 80 गज़ लंबा। इतने बड़े तख्त को इतनी कम मुद्दत में 2000 किलोमीटर की दूरी से महफिल के बर्खास्त होने से पहले ला के हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं, मुझे और भी जल्दी चाहिए, इसलिए कि मलिका करीब आ चुकी है, उसके आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। तो क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। वहाँ हज़रत सुलेमान के एक सहाबी बैठे हुए थे जिनको अल्लाह ने एक ख़ास किस्म का इल्म किताब अता फरमाया था। उलमा ने फरमाया इसमें आज़म अल्लाह के मुबारक नामों का उन्हें इल्म था। वो कहने लगे अय अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आप आँखें बंद कीजिए और अपनी आँखों को खोलिए, इतने कम मुद्दत में वो तख्त को ला के मैं हाज़िर कर दूँगा। चुनांचे ऐसे ही हुआ। हज़रत सुलेमान ने आंखें बंद की, जब खोला तो तख्त को अपने सामने पाया। जैसे ही तख्त को अपने सामने देखा फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये कहने लगे हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फ़ज़ल है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये किसी इंसान का कमाल नहीं, मेरे रब ने मुझ पर फ़ज़ल किया है। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नमा गनिय्युन हमीद फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह ताला जो भी नेमतें नवाजते हैं ये आजमाइश और इम्तिहान के लिए। आया बंदा मेरा शुक्र करता है या ना शुक्री करता है, और जो शुक्रगुजारी करेगा उसके शुक्र का फ़ायदा उसी को होगा, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं होगी। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, सेहतमंद मुसलमान बनाया। तो एक एक नेमत में आप गौर कीजिए तो ये इंसान के अंदर फितरी तौर पर एहसास होगा कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही ताला आप हज़रात जो है उम्रे के सफ़र पर अल्लाह के घर की ज़ियारत और दीदार के लिए हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करने के लिए जाने वाले हैं। ये इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा फ़ज़ल है कि आप ज़िंदगी भर भी इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि देखिए आपके घर को आप हर कस नाकस, हर ऐरे गैरे नत्तो खैरे को नहीं बुलाते, बल्कि अपने ख़ासुल ख़ास बंदों को, शादी हो, कोई भी घर में फंक्शन हो, आप चुन चुन के ढूंढ के बुलाते। तो अल्लाह भी क्या ख्याल है आपको अपने घर को ऐसे ही लोगों को बुला देगा, बल्कि अल्लाह भी मुंतखब और सेलेक्टेड लोगों को बुलाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कितने लोगों के पास माल था, दौलत थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने कोशिश की लेकिन उससे पहले ही दुनिया से चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जिसके दिल में अज़मत होगी, जिसके दिल में जो है तड़प होगी, चाह होगी अल्लाह के घर के दीदार करने का, उसे बुलाएंगे। तो ये सफ़र पर आप जाने वाले हैं, बड़ा अज़मत वाला, बड़ा बरकत वाला, बड़ी जो है शान वाला सफ़र है। तो हर दम, हर आन, कदम कदम पर आपके अंदर जज्बा शुक्र होना चाहिए कि मैं परवरदिगार, ये मेरी ताकत से नहीं, मेरे पैसे की बलबूते पर नहीं, मेरी कोशिश से नहीं, बल्कि मैं तेरे घर का दीदार तेरे फ़ज़ल से कर रहा हूँ। तू अगर ना बुलाता तो मेरी अंदर, मैं इतनी ताकत वाला नहीं था और ना मेरे अंदर इतनी खूबियाँ थी कि मैं तेरे घर को देखता। इन गंदी आँखों से हमने आज तक कैसी कैसी चीज़ें देखी हैं, दिल व दिमाग से कैसा कैसा हमने गुनाह किया है। तो या अल्लाह, ये गंदी आँखों से मैंने फ़िल्में देखी, नाच गाना देखा, इन कानों से क्या क्या हमने गैर गलत सुना। तो ये आँखों से आपके घर को देखने की लायक ही नहीं है आँखें, फिर भी आप अपने घर का दीदार करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। ये मेरी अपनी ताकत, अपनी कमाल से नहीं, बल्कि आप अपने फ़ज़ल से बुला रहे हैं। तो ये एहसास कदम कदम पे होना चाहिए। पहली चीज़ जज्बा शुक्र, एहसास शुक्र। और दूसरी चीज़ जो है नीयतों की इस्लाह है। आपके अंदर जो है ये जज्बा होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, चाहे नमाज हो, ज़िक्र हो, तिलावत हो, सदक़ा हो, खैरात हो, हर इबादत में ये नीयत हो कि मेरे इस अमल से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपने मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे अमल डिपेंड हैं इंसान की अच्छी या बुरी नीयत पर। अच्छा अमल तो है लेकिन नीयत में फतूर है तो वह अच्छा अमल बुरा हो जाएगा।
یعنی نماز ایک اچھا عمل ہے، لیکن آپ نے دکھاوے کی نیت سے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب سوچئے روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نیت میں فطور آنے کی وجہ سے یہ بڑی عبادت بھی اسے گناہ کا سبب بن جا رہی۔ لیکن ایک چھوٹا عمل ہے، راستے میں جا رہے تھے آپ، تکلیف دینے والی چیز موز کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے سوچا کہ کسی کا پیر لگے گا، پھسل کے گرے گا، دان ٹوٹیں گے، سر پھوٹے گا، معمولی سا عمل اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کونے میں ڈال دیا۔ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے، کہیں سے تیز بارش ہو رہی تھی کہ سڑک کے کنارے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ بارش کے پانی سے بھیگ کر ٹھٹر رہا تھا۔ حضرت کو دیکھنے کے بعد بڑا رحم آیا، اپنے گھر لے آئے، اس بلی کے بچے کو ڈرائی کیا، سکھایا اور اسے گرم کیا، اس کے بعد لے جا کے اس کی ماں کے حوالے کیا۔ تو وہ بلی کا بچہ جاتے جاتے آسمان پہ نگاہ اٹھا کے حضرت کو دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ بات آئی چلی گئی، حضرت کا انتقال ہوا کئی سالوں کے بعد۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے مریدوں کے شیخ تھے، امید ہے کہ اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی ہوگی اور جنت کے بالا خانوں میں آپ جھول رہے ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، عالم فاضل ہوں، میری مغفرت ہو جائے گی، لیکن اللہ نے مجھے فرمایا، جب اللہ کے دربار میں میری حاضری ہوئی تو اللہ مجھ سے کہنے لگے بایزید پتہ ہے آپ کو آپ کی مغفرت کس عمل سے ہو رہی ہے؟ یاد کر اس رات کو جس رات میں بارش ہو رہی تھی، آپ نے میری ایک مخلوق بلی کے بچے پر رحم کیا تھا، اس پر رحم کرنے کی برکت سے آپ کو میں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ معمولی سا چھوٹا سا عمل تھا، لیکن وہی مغفرت کا سبب بنا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت تھی لیکن پیاسے کتے پر رحم کیا اور پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ طیبہ میں ایک عورت تہجد گزار تھی، نماز کی پکی پابند تھی، لیکن اس کی شکایت اس کے پڑوسیوں نے اللہ کے نبی تک پہنچائی کہ اس نے اپنی بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ باوجود نمازی ہونے کے، باوجود صوم و صلات کے پابند ہونے کے، اللہ کی مخلوق کو، بے زبان جانور کو مار دینے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نزدیک جو ہے چھوٹا سا عمل بھی جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نیتوں کی اصلاح چاہیے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ اچھی نیت شرط ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کی نیت کریں گے فرض ادا ہوگی، لیکن وہی نماز سیم شکل ہے، ایکسرسائز ہے، سیم شکل ہے، لیکن آپ نے فرض کے بجائے سنت کی نیت کی تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو نیت سے کتنا بڑا فرق ہو۔ آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ رمضان کا نہیں بلکہ نفل روزے کی نیت، تو پھر روزے میں فرق پڑ جائے گا۔ تو نیت بہت ضروری ہے۔ تو آپ نیتوں کی اصلاح کیجئے کہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے اس لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج و عمرے کا عمل ہونا چاہیے۔ جو شخص ایسا خالص حج و عمرہ کرے گا تو اس کے بارے میں خوشخبریاں ہیں، وہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک و صاف لوٹے گا جیسے آج ہی دنیا میں آیا، اس کی معنی آج ہی اس کو جنا ہے۔ تو یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب نیتوں میں اخلاص ہوگا۔ نیتوں میں اگر یہ ہوگا کہ جائیں گے، پکنک کریں گے، شاپنگ کریں گے، لوگ ہمیں بھی عمرہ اور حج کرنے والا کہیں گے، وہاں سے سیلفیاں اٹھائیں گے، لائیو اسٹریمنگ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ اگر نیت ہے تو آپ کو انٹرٹینمنٹ تو مل جائے گا، تفریح تو ہو جائے گی، وہاں کی غذائیں، وہاں کے جو بڑی بڑی بلڈنگیں آپ ان کی زیارت تو کر لیں گے، لیکن آپ کو عمرے و حج کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ حج و عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو، اپنی اسپریچول لائف کو میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہاں جا کر بھی وہی سوشل میڈیا، وہی ویڈیوگرافی، وہی یہ وہ بلا بدر، تو اس سے جو ہے آپ کی روحانیت مضبوط نہیں ہوگی بلکہ اور بگڑ کے آئیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھا حج کو جانے کے بعد ان کی زندگی نہیں بدلی۔ کیوں نہیں بدلی؟ ان کی نیتوں میں فطور تھا۔
تو اس لیے میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے آپ سفر کیجئے. ایک ایک قدم پر آپ کو اتنی نیکیاں اللہ کی طرف سے دی جائیں گی، دنیا میں بیٹھ کر آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور تیسری اہم چیز ہے ادب، عظمت، ریسپیکٹ. جس گھر کو جا رہے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ، حرمین شریفین اور مدینہ طیبہ، ان دونوں کا احترام دل و جان سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو کوئی اللہ کے شاعر کا مطلب اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ متقی ہے. تو اللہ کے گھر کا عظمت بہت بڑی چیز ہے. کعبۃ اللہ میں ہم نے دیکھا لوگ داخل ہو رہے ہیں، نہ دعا پڑھ رہے ہیں، نہ سیدھا پیر رکھ رہے ہیں، بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. تو یہ بے ادبی جو ہے اللہ کے فضل سے محروم ہونے کا سبب بن جاتی ہے. فارسی میں ایک شعر ہے، بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو بڑی عظمت، بڑی احترام کے ساتھ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کسی خیال میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر نہیں رکھا بلکہ لیفٹ پیر رکھ کر داخل ہو گئے. تو آسمان سے آواز آئی، یا ثور، اے بیل، کس گھر میں داخل ہو رہا ہے اور کس بے ادبی سے داخل ہو رہا ہے. تو فوراً چونکہ اللہ سے توبہ کی، پیچھے سے آئے، پیچھے گئے، پھر دوبارہ سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوئے. تو ثور جو ان کو اللہ کی طرف سے لقب ملا تھا، تو پوری زندگی انہوں نے سفیان ثوری اپنے نام کا حصہ بنا لیا. تو عظمت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہیے. اور وہ جگہ ہی ایسی جگہ ہے 24 گھنٹے اللہ کی رحمت، اللہ کی نورانیت، فرشتوں کا ہجوم. آپ سمجھ رہے صرف انسان طواف کرتے نہیں، انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی وہاں پہ طواف کرتے ہیں. ایگزیکٹ کعبۃ اللہ کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، تو وہاں پر بھی روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. تو بڑی عظمتوں کے ساتھ جائیے. موبائل بند رکھیے، چپل کو اٹھا کے باہر رکھیے. لوگ بغل میں چپل رکھ کے طواف کرتے ہیں. چپل کی قدر ہے. گئے 5 ریال 10 ریال میں دوسری چپل مل جاتی ہے، لیکن چپل لے کے طواف مت کیجیے، کہیں باہر رکھ دیجیے. بڑی عظمتوں کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے گی تو آپ یہ دعا پڑھیے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا جو ہے اللہ کی تعریف سے بھری ہوئی ہے. اور پہلی نگاہ پر جب پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں، پہلی نگاہ جو کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا. آپ ادھر ادھر تماشا دیکھے بغیر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ میں اس سفر میں بلکہ پوری زندگی جتنی بھی دعائیں کروں گا قبول کر لیجیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت جب کعبۃ اللہ کو پہنچے تو حضرت نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس مقدس سفر میں جتنی بھی اور جو بھی دعائیں کروں گا وہ قبول کر لیجیے. میں اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ سے یہ گزارش کیجئے، اس لیے کہ اللہ تو فیاض ہیں، اللہ تو سقی ہیں، کنجوس تو ہم ہیں. مانگنے میں کیوں کنجوسی کریں؟ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو خوب مانگیے. یہ دعا کیجئے، یا اللہ میں مرتے دم تک میری زندگی میں جتنی بھی دعائیں کروں گا اور جو بھی کروں گا وہ قبول کر لیجیے. تو ایڈوانس میں آپ جو ہے قبولیت لے کو آ گئے. اس لیے کہ پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ جب پڑتی ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی عظمت. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی گوہر بار میں جب آپ پہنچیں گے، بڑی عظمت والا وہ دربار ہے. بڑی شرمندگی، احساس ندامت کے ساتھ جائیے. اے آقا کریم، اے حبیب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا لائق ہی نہیں ہوں. میں آپ کے دربار میں حاضر ہونے کی لائق ہی نہیں ہوں. نہ میں نے سنتوں کا اہتمام کیا، نہ آپ کی اتباع کی، نہ آپ کی فرما برداری کا میں نے کبھی حق ادا کیا، بلکہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی میرے سے عبادتیں ہو گئی. اے اللہ کے حبیب، میں آپ کے دربار میں بڑی شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، میرا سلام قبول کر لیجیے. تو بڑی عظمت کے ساتھ جو ہے آپ سلام پیش کیجئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ان الفاظ سے جو ہے آپ سلام کیجئے. جب حضرت ابو بکر کے جو ہے بازو ہی میں ان کے مزار پہ آئیں گے تو وہیں بھی یہی السلام علیک یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا خلیفۃ اللہ. پھر حضرت عمر کا مقبرہ ہے تو وہاں پہ السلام علیک یا عمر خلیفۃ اللہ کہہ کر جو ہے وہاں سے گزر جائیے اور باہر نکل کر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر اب جتنی چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں.
تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ تو مسجد نبوی میں ہو، مسجد حرام میں ہو، جتنا آپ ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے اتنا اللہ کے فضل سے آپ مالا مال ہو کے آئیں گے۔ تو تیسری اہم چیز میں نے بیان کیا مسجد حرام کا اور مسجد نبوی کا عظمت۔ اسی طرح وہاں کے جتنے مقدس مقامات ہیں مدینہ طیبہ میں اور مکہ مکرمہ میں، سب کی زیارت کیجیے اور تھوڑا سوچئے کہ صحابہ نے کیسی قربانی دی تھی۔ میدان بدر بھی ہے، احد بھی ہے، تو وہ منظر آپ سوچئے کہ صحابہ نے ہمارے خاطر، اسلام کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں اسلام کی خاطر دی تھی۔ ان کے حق میں دعا کیجیے اور یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، اس جذبے کا تھوڑا سا حصہ پیدا فرمائیے، یہ دعا کر کے آئیے۔ تو یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں، نیتوں کی اصلاح، جذبہ شکر اور ادب و احترام۔ بقیہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے۔ عمرے کے دو فرائض ہیں، ایک جو ہے آپ عمرے کی نیت سے احرام پہننا اور احرام پہنتے ہی تلبیہ پڑھنا اور 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھ لینا۔ تو اتنا کر لینے کے بعد آپ محرم بن گئے۔ محرم کا مطلب پابندیاں، خوشبو لگا نہیں سکتے آپ، جو ہے بال نکال نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کسی پہ جاندار کو مار نہیں سکتے، پابندیوں میں آ گئے۔ اور جو احرام کسی کپڑے کا نام نہیں ہے، وہ تو علامتی نشان ہے۔ احرام اصل میں نیت کا نام ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی کہ یا اللہ میں عمرے، اللہم انی ارید الحج و عمرہ، یا اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی فتقبلہ منی، یا اللہ میرے لیے آسان فرمائیے، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں اور قبول کر لیجئے۔ اتنی آپ نے نیت کر لی تو یہاں سے آپ محرم بن گئے۔ عورتوں کے لیے ان کے اپنے سلے ہوئے کپڑے ہی ان کا احرام ہے، بس نیت کافی ہے۔ تو یہ نیت کر کر احرام پہن لینا یہ رکن اعظم ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ میں پہنچیں گے، 7 چکر کا طواف لگائیں۔ یہ اینٹی کلاک ہوگا، جہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ بالکل حجر اسود کے محاذات میں ہے، ایگزیکٹ برابری میں ہے۔ تو آپ حجر اسود کو جا کے چھینے کی بالکل کوشش نہ کرو، اس لیے کہ جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ دور سے کھڑے ہو کے آپ استلام کر لیجئے، یہ کافی ہوگا۔ پھر 7 چکر آپ مکمل لگا لیجئے تو آپ کے فرائض ادا ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کا جو ہے سعی کرنا، اور آپ مرد ہیں تو حلق کرنا یا قصر کرنا، عورتیں ہیں تو ایک بالشت بال نکالنا، اس سے جو ہے عمرہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور واجب الطواف، یہ بھی واجب ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب نماز جو ہے، جو مقام ابراہیم ہے اس کے محاذات میں، اگر وہاں جگہ نہیں ملے تو پورے حرم شریف میں جہاں آپ کو جگہ ملے آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجئے، تو یہاں تک آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور عمرے کے ارکان میں مدینے کی زیارت شرط نہیں ہے۔ مدینے کی زیارت ہمارے عمرے کی عظمت کی 2 بالگی کے لیے ہے۔ تو یہاں آپ کے عمرے کے ارکان پورے ہو گئے اور مدینے میں صرف آپ کی زیارت ہوگی۔ اور جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گے ہرگز ہوٹل میں نہ پڑھیے، وہاں تو آواز جو ہے پورے مکے میں گونجتی ہے، لیکن حرم شریف میں پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ یہ مد نظر رکھیے، حرم شریف میں جا کے اگر آپ نماز پڑھیں گے، مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو 1 فرض نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اب مسجد نبوی میں شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب بعض روایتوں کے مطابق 25,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اسے مد نظر رکھیے، 1 نماز بھی بغیر تکبیر تحریمہ کے نہ ہو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ اچھا، وہاں اوقات الصلاح جا کے معلوم کر لیجئے، اور وہاں اذان پہ نہیں، اچھا وہاں کا جو ٹائم ٹیبل لگا ہوا رہتا ہے جماعت کا نہیں، جیسے ہماری مسجدوں میں جماعت کا ٹائم لکھا ہوا رہتا ہے، وہاں صرف اذان کا ٹائم لکھا ہوا رہتا ہے۔ اذان کے فوراً بعد بھی نماز ہو جاتی، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی امام صاحب کیسے آتی اس کے حساب سے نماز ہوتی۔ تو آپ وہاں جا کے اوقات الصلاح کا فوٹو اٹھا کر رکھ لیجئے تاکہ نمازوں کی پابندی آپ کے لیے آسان ہو۔ اور بقیہ وہاں سے صرف آپ زمزم اور کھجور لا کے رشتہ داروں میں تقسیم کیجئے۔ یہ مسلح، یہ وہ گفٹ آپ جتنا بھی دیں گے لوگ گلا ہی کریں گے، لوگ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں کا تبرک لا کے دے دیجئے، ورنہ آپ کہیے کہ بلنکٹ سے، فلپکارٹ سے ہر چیز ملتی ہے منگا لو، وہاں جو نہیں ملتی وہ جو ہے زمزم ہے اور کھجور ہے، میں وہ آپ کو لا کے دے دیا۔ اچھا، کسی کو خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی طاقت بھی ہے تو ان کے نام کا ایک آپ طواف کر لیجئے، کہیں دعا کر لیجئے، حتیم میں دعا کر لیجئے ان کے حق میں، یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے آسمان و زمین کے اللہ، اے عرش و فرش کے خالق و مالک مولا، ہم تیرے گنہگار، خطا کار، سیاکار، نافرمان، مجرم بندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مقدس سفر کی حاضری کے لیے یا اللہ آپ کی طرف سے بلاوا آیا ہوا ہے۔ یا اللہ جو بھی حضرات آپ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں، سب کی زیارت کو قبول فرما، سب کے عمرے کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، قدم قدم پہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کو صحت، عافیت، تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ عمرے کے ارکان کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ عمرے کی برکت سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس نہ آئے، بلکہ یہ دل کی دنیا کو بدلا ہوا یا اللہ پا کر اور لے کر آئے، ایسی توفیق عطا فرما۔ سنتوں کی پابندی عطا فرما۔ یا اللہ نیتوں کی اصلاح پیدا فرما، جذبہ شکر ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و عظمت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرما۔ یا اللہ جن مقدس مقامات مقدسہ میں یہ جائیں گے وہاں پہ دعا کریں گے، ان کی ہر دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی ہر دعا کی یا اللہ ہر دعا میں ہم سب کا سارے امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔